مناظر جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں تھے، باجے بج گئے آج۔ یہ تو ہماری اب ایک روایت قائم ہو چکی ہے کہ صدر مملکت جب بھی خطاب کرنے آتے ہیں اپوزیشن یہی ہنگامہ کرتی ہے۔ یہ جنرل ضیاء الحق نے آئین میں ترمیم کر کے یہ شک داخل کی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے صدر مملکت جو ہیں وہ ان کا خطاب جو تھا وہ لازم نہیں تھا۔ انہوں نے کیونکہ وہ صدر کو ذرا مضبوط بنانا چاہتے تھے، صحیح، اور انہوں نے صدر کے جو حلقہ انتخاب جو ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ 1973 کے دستور کے مطابق قومی اسمبلی اور سینٹ یہ صدر کا انتخاب کرتے تھے، بالکل، دونوں ادارے جو اب تک ہو رہا ہے مل کر۔ انہوں نے صوبائی اسمبلیوں کو بھی شامل کر دیا اس میں، تاکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب صدر قومی اسمبلی سے، سینٹ سے اور چاروں صوبائی اسمبلیوں سے منتخب ہو کے آئے گا اتنا مضبوط ہوگا تو وزیر اعظم کے مقابلے میں اس کی پوزیشن کمتر نہیں ہوگی، مضبوط ہوگی۔ بالکل، حالانکہ وہ بات بھول گئے کہ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم براہ راست الیکشن لڑتا ہے، منتخب ہوتا ہے، بالکل، ووٹر اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی ایک عوام میں جڑیں ہوتی ہیں۔ تو صدر جو ہے وہ تو اس کا نامینی ہوتا ہے، جو پارٹی جیتتی ہے وہ نامزد کرتی ہے۔ اب اس کے لیے آپ 4 اسمبلیوں میں ووٹ لے لیں یا 6 اسمبلیوں میں لے لیں، صدر کی حیثیت کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن انہوں نے سوچا، اور وہ ڈنکے کی چوٹ کہتے تھے کہ ہمارا صدر جو ہے وہ ملکہ برطانیہ یا گیانی زیل سنگھ، اس وقت انڈیا کے صدر، ان کی طرح نہیں ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے تقریر کی تھی وہاں اسمبلی میں، یہ صدر ہماری اپنی روایات سے اس کا منصب ہے، استوار ہوا ہے۔ ان سے کمپیریزن کیوں کیا تھا؟ وہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے پارلیمانی نظام میں جیسے وہ ایکٹ کرتے ہیں وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ، ویسے آپ بھی کریں۔ اچھا، وہ کہہ رہے نہیں نہیں نہیں، یہ پاکستان ہے، اس کی اپنی روایات ہیں، یہاں صدر کی حیثیت اور اہمیت مختلف ہے۔ آج اندازہ ہو گیا صدر کی اب اہمیت۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہر پارلیمانی سال کے آغاز پر صدر خطاب کرے گا، اور اس کے بعد پھر اسمبلی میں بحث ہوگی اس پر۔ تو اب وہ جناب جو یہ کیا کہیں گے، آپ بدعت کہیں گے اس کو یا بدعت حسنہ کہیں گے؟ اب یہ جو روایت قائم ہوئی، تو پہلے تو غلام اسحاق خان جب صدر بنے اور اسمبلی میں خطاب کرنے آئے تو پیپلز پارٹی نے، چونکہ ان کی تو حکومت توڑی تھی انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، بالکل، گھر بھیجا تھا۔ وہ ہنگامہ کیا، وہ ہنگامہ کیا، وہ ہنگامہ کیا۔ شامی صاحب باجے بجے تھے ویسے کبھی؟ نہیں، باجے نہیں بجے تھے، ویسے باجا بج گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جب لغاری صاحب آئے، ان کی بھی یہی درگت بنی، اور کبھی مسلم لیگ نون نے بنائی، اس میں کبھی پیپلز پارٹی نے بنائی۔ تو صدر جو ہے پرویز مشرف جو ہیں وہ تو خطاب کرنے نہیں آئے، 1 سال اتنے نالا ہو گئے کیونکہ اپوزیشن آستین نے چڑھا کے بیٹھی تھی، تو ان کا خیال ہے تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ تو اب یہ ہے، لیکن دستور میں یہ مینڈیٹری ہے، صدر پر لازم ہے۔ ٹھیک، تو آج ہمارے آصف علی زرداری صاحب آئے۔ اب آصف علی زرداری صاحب اردو بہت اچھی بولتے ہیں، لیکن خطاب انگریزی میں کیا؟ لیکن اردو پڑھ نہیں سکتے۔ رومن میں بھی نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، رومن میں تو پتہ نہیں تجربہ انہوں نے کیا کہ نہیں کیا۔ رومن میں اردو پڑھنا بھی ایک کوئی آسان بات تو نہیں ہے بہت نا۔ سے اینکرز پڑھتے ہیں نہیں، اینکرز پڑھتے رہے۔ رومن۔ تو زرداری صاحب جو ہیں وہ جب کوئی لکھ کے بات کریں گے تو انگریزی میں کریں گے۔ سنیں شامی صاحب ذرا۔ تو اب پہلے انہوں نے حلف بھی انگریزی میں اٹھایا، بالکل، وزیر اعظم سے حلف بھی انگریزی میں لیا، اور آج تقریر بھی انگریزی میں کی۔ تو ظاہر ہے وہ تو پھر ہوا میں اڑ گئی یا سروں کے اوپر سے نکل گئی، مگر انہوں نے ہمت کر کے خطاب کو مکمل کیا، مسکراتے بھی رہے، لیکن بہت طویل نہیں تھا ان کا خطاب۔ ذرا ایک جھلک کہ ہوا کیا جب خطاب کر رہے تھے، کچھ مسکرا بھی رہے تھے اور اس وقت شور شرابہ بھی تھا، ذرا دیکھیے کیا مناظر تھے۔ بس دیکھنا، آرزو تو ان کی یہی تھی نا کہ یہ پولرائزیشن ختم ہو، جمہوریت میں کا استقلال ہو، استحکام ہو، تسلسل ہو، مل کر مسائل حل کریں، جمہوریت مضبوط ہو۔ مگر آرزو تو یہ تھی، لیکن اب جو ان کے
اب مخالف ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھے تھے پی ٹی اے والے اور یہ سنی اتحاد والے جن کے لیڈر اس وقت جیل میں ہیں، عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی، اور بشرا بی بی کا تو آج بھی چیک اپ تھا میڈیکل، ہاں جی، اور وہ کہہ رہے ہیں ان کو خطرہ ہے ان کی جان کو، زہر دینے کی کوشش. عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو بڑی دھمکی آمیز گفتگو کر رہے ہیں کہ میں تو بھئی اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا تو میں تو پھر وقت ڈال دوں گا، قیامت بن جاؤں گا. تو بہرحال ایسے ماحول میں جبکہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں، ان کی اہلیہ گرفتار ہو، اور کئی متعدد پی ٹی آئی کے کارکن گرفتار ہوں، اور آج تو دیکھیں نا وہ ایک ٹویٹ کر دیا کسی نے کہ وہ حسان اور ان کے ایک ساتھی جو ہیں حسان اللہ خان نیازی ان کو لے گئے ہیں کسی نامعلوم مقام پر، تو وہ پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب کی ان سے ملاقات تھی، وہ بھی نہیں ہو سکی، اور ان کو پتہ بھی نہیں چل سکا کہ اب وہ کہاں ہے، وگرنہ تو ہفتہ وار ملاقات ہو رہی تھی. اب پتہ نہیں عمران خان کا غصہ کسی نے ان پر اتار لیا ہے یا کوئی اور کسی بات سے کوئی برہم ہو گئے، تو وہ ان کا بیٹا جو ہے تو انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی اور پھر مخاطب کیا چیف جسٹس کو بھی. تو اب یہ جو ماحول ہے نا، اس ماحول میں نہ اپوزیشن حکومت کی سنے گی اور نہ حکومت اپوزیشن کی سنے شامی گی. صاحب جب سنیں گے نہیں تو پھر مسائل حل کیسے ہوں گے؟ ذرا اس کے بعد، کیونکہ جس دوران میں دیکھ رہا تھا اس وقت جو بات کر رہے تھے، مثلا پولرائزیشن کی بات کر رہے ہیں، تو وہ لگ رہا تھا کہ آڈیو زرداری صاحب کی اور ویژول اس پہ اپوزیشن کے چل رہے ہیں، یعنی کہ وہ پورا اتر رہے تھے. اپوزیشن نے کیا کہا ذرا سنیں شامی صاحب، پھر بات کرتے ہیں. دکھائیے جی.